اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ یوسف کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے جو کہ آیات 7 سے 21 تک ہے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پر ہوا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے انہیں بتایا کہ رب کریم انہیں منصب نبوت کے لیے منتخب فرما لیں گے اور انہیں تعویل کا علم سکھا دیا جائے گا، اور اس طرح رب کریم انہیں اور آل یعقوب کو بھرپور نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ دوسری بات، آپ نے ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو تلقین کی کہ وہ اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کریں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی یوسف و اخواتہ آیات للسائلین۔ تحقیق یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ اس قالوا لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ۔ جب انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی زیادہ محبوب ہیں ہمارے باپ کو ہم سے، اور ہم ایک جتھا ہیں۔ انا ابانا لفی دلال مبین۔ بے شک ہمارا باپ صریح غلطی میں ہے۔ عصبۃ عصب سے نکلا، ایک جتھا، ٹولی، گینگ۔ قصص قرآنی کا مقصد کوئی قصہ کہانی یا تاریخی واقعات کا بیان نہیں، بلکہ ان حقیقی حالات، واقعات اور وجوہات کا بیان ہے جس کی وجہ سے افراد اور اقوام کے عروج یا زوال وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے احوال کا ان کے احوال سے موازنہ کر کے سبق حاصل کریں۔ آیت نمبر 7 اس حقیقت کے بارے میں آگاہ کر رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی طرز عمل میں ہر اس شخص کے لیے عبرت اور معزت کی واضح نشانیاں موجود ہیں جو اپنے آپ کو ان نشانیوں کا ضرورت مند سمجھتا ہے، ان سے سبق حاصل کر کے اپنا احوال سنوارنا چاہتا ہے۔ برادران یوسف کہا کرتے تھے کہ عجیب بات ہے کہ ہمارے والد گرامی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی کو ہم سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، حالانکہ ہمارا جتھا بڑا ہے اور اس لحاظ سے ہماری قوت بھی زیادہ ہے۔ یقیناً والد صاحب ان کی محبت میں ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا۔ قتل کر دو یوسف کو یا پھینک آؤ اسے کسی زمین میں۔ یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ خالی ہو جائے تمہارے لیے رخ تمہارے باپ کا اور تم ہو جانا اس کے بعد ایک قوم صالح۔ اطرحوہ طرح سے بنا، ڈال آؤ ان کو، کاسٹم۔ یخلو خلو سے بنا، تنہا رہ جائے، بیکمز ایمٹی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد صاحب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے آپس میں مشورہ کیا کہ یا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یا ان کو کسی دور دراز کے علاقے میں پھینک دیا جائے، اس طرح ہماری اس مسئلے سے جان چھوٹ جائے گی، والد صاحب کی ساری توجہ ہماری طرف ہو جائے گی اور ہم توبہ وغیرہ کر کے صالحین کی جماعت بن کر رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ توبہ کی توقع رکھ کر گناہ کرنا بہت بڑی غلطی ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے اور ہم سے اکثر اسی دھوکے کا شکار ہو کر غلطی پر غلطی کیے جاتے ہیں، اور اسی کا مشورہ برادران یوسف نے کیا۔
قالا قائل منہم، کہا انہی میں سے ایک کہنے والے نے، لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب، مت قتل کرو یوسف علیہ السلام کو اور ڈالاؤ اسے کسی اندھی کھائی میں، یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، اٹھا لے جائے اسے کوئی قافلہ اگر تم کرنے والے ہو۔ غیابتی غیب سے نکلا، جس میں کچھ دکھائی نہ دے، آف ان سین ڈیپتھ، الجب بھی جبب سے بنا، زمین میں بننے والا بہت گہرا گھڑا جس کی تہ نظر نہ آئے اور اس میں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے، a natural ditch۔ یلتقطہ لقط سے بنا، اٹھا لے جائے ان کو، picks him up۔ السیارتی سیر سے بنا، قافلہ چلتا پھرتا۔ اس مشورہ بازی میں انہی بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کیا جائے بلکہ انہیں کسی اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے تاکہ انہیں کوئی راہگیر یا قافلہ اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائے، اس طرح ہمارا کام بھی بن جائے گا اور ہم قتل جیسے سخت گناہ سے بھی بچ جائیں گے۔ چنانچہ اس تجویز پر سب متفق ہو گئے۔ قالوا یا آبنا ما لکا لا تامنا علی یوسف وانا لہ لناصحون، انہوں نے کہا ابا جان کیا بات ہے، آپ نہیں اعتبار کرتے ہمارا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اور بے شک ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، بھیج دیں اسے ہمارے ساتھ کل کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ غدن غدو سے بنا، کل صبح۔ یرتع رتا سے بنا، کسی سرسبز مقام میں سیر ہو کر کھانا پینا اور حسب مرضی گھومنا پھرنا، انجوائے۔ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ اپنے والد صاحب کے پاس آ کر کہنے لگے کہ کیا بات ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، اسے ہمارے ساتھ کہیں آنے جانے بھی نہیں دیتے، حالانکہ ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ مہربانی فرما کر کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ یہ بھی گھومے پھرے، کھائے پیے اور کھیلے کودے، ہم سب اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا بی، فرمایا مجھے حزن ہوتا ہے، واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، اور مجھے خوف ہے کہ کھا جائے اسے بھیڑیا جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ قالوا لئن آکلہ الذئب ونحن عصبہ، انہوں نے کہا اگر کھا گیا اسے بھیڑیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، انا اذا لخاسرون، بے شک تب ہم ضرور ہوئے خسارہ پانے والے۔ الذئب ذئب سے بنا، بھیڑیا یا وولف، یہ صفت ہے زبردستی چھیننے کی، یہ صفت کچھ انسانوں میں بھی بدرجہ عتم پائی جاتی ہے اور اسے بھیڑیا پن کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بات اعتمادی کی نہیں بلکہ مجھے خیال غمگین کر دیتا ہے کہ تم اسے سیر و تفریح کے لیے لے جاؤ اور تمہاری غفلت کی وجہ سے اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے اتنے بڑے جتھے کی موجودگی میں بھی اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم بالکل ہی گئے گزرے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، سو جب انہیں لے گئے اور ان کا اجماع ہوا کہ ڈال دیں ان کو کسی اندھے کنویں میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم نے وحی فرمائی ان کی طرف کہ تم انہیں بتلاؤ گے ان کا یہ کام اور یہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے۔ وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور آئے اپنے باپ کے پاس
عشاء کو روتے ہوئے، یبکونا بکی سے بنا روتے ہوئے۔ والد صاحب سے اسرار کر کر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ سب اس بات پر متفق تھے کہ انہیں کسی اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت رب کریم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ فکر مند مت ہوں، ایک دن آئے گا کہ آپ انہیں بتائیں گے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ان کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی کہ اس اندھے کنویں میں ڈال دینے کے باوجود آپ کیسے ایک بلند مقام تک پہنچ گئے۔ اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے بعد وہ لوگ رات کو اپنے والد صاحب کے پاس روتے ہوئے جا پہنچے۔ ظاہر ہے یہ رونا محض ایک اداکاری ہی تھی۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، انہوں نے کہا ابا جان ہم چلے گئے ایک دوسرے سے مسابقت کرتے، وترکنا یوسف عند متاعنا فآکلہ الذئب، اور ہم نے چھوڑا یوسف کو اپنی متاع کے پاس تو کھا گیا ان کو بھیڑیا۔ وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین، اور نہیں آپ اعتبار کریں گے ہماری بات کا اگرچہ ہم سچے ہوں۔ نستبق سبق سے بنا، ہم دوڑ لگا رہے تھے، ریسنگ ایچ ادر۔ انہوں نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس بٹھا دیا اور خود ایک دوسرے سے دوڑ لگانے میں مصروف ہو گئے۔ کہیں سے ایک بھیڑیا اس طرف آ نکلا اور یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ ہم جانتے ہیں ہم خواہ کتنے ہی سچے ہوں آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، لیکن واقعہ یہی ہے جو ہم نے آپ سے بیان کر دیا ہے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ لائے ان کی قمیص پر خون جھوٹ موٹ کا۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، فرمایا بلکہ آراستہ کر دکھایا ہے تمہارے نفسوں نے معاملہ۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، پس صبر جمیل، اور اللہ تعالیٰ ہی استعانت کار ہے اس پر جو تم نے توصیف کیا۔ سولت سول سے بنا، لبھایا has enticed you۔ جمیل جمل سے بنا، خوبصورت بیوٹیفل۔ المستعان اون سے بنا، معاونت کرنے والا جس سے مدد مانگی جا سکے، the one sought for help۔ تصفون وصف سے بنا، تم حال بیان کرتے ہو، you describe۔ اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر خون لگا کر لے آئے، اور انہوں نے وہ بطور ثبوت پیش کر دیا۔ ان کی بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا حقیقت یہ نہیں بلکہ فریب نفس نے ایک بہت بڑا کام تمہارے لیے خوشنما بنا دیا کہ تمہاری تدبیر کامیاب ہو گئی ہے۔ بہرحال میرے لیے صبر کرنا ہی بہتر ہے، اور جو کچھ تم نے بیان کیا اس پر اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی جا سکتی ہے، وہی ہر چیز پر شاہد ہے۔ اس آیت کے حوالے سے بعض اوقات یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی موجودگی کو نہ جانا، اور ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب سینکڑوں میلوں کے فاصلے پر قاصد یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر چلا تو آپ نے ان کی خوشبو محسوس کر لی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جگہ کا فہم پوشیدہ کر دیا۔ حالانکہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھے، لیکن جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر چلا تو اتنا فاصلہ ہونے کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے چاہا فہم ہو گیا۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلواہ، اور آیا ایک قافلہ تو بھیجا انہوں نے اپنا پیش رس، سو لٹکایا اس نے اپنا ڈول۔ قالا یا بشرا ھذا غلام، بولا اے خوشخبری یہ تو ایک لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے چھپا لیا ان کو بطور مال تجارت۔
واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ کو علم تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ وارداہم ورد سے بنا، کسی جگہ پہنچنے کے لیے آگے چلنے والا، پانی بھرنے والا۔ فَأَدْلَى دلو سے بنا، پس جب ڈالا اس نے، سو ہی لیٹ ڈاؤن۔ دلواہو دلو سے بنا، اپنا ڈول، ہز بکٹ۔ غلام غلم سے بنا، نو عمر، نو خیز، بچپنے اور جوانی کے بیچ، ینگ۔ بدعتم بدع سے بنا، پونجی، سوداگری کا مال، ایس مرچنڈائز۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ راہ گیروں کا ایک قافلہ ادھر اس اندھے کنویں کے علاقے میں آ پہنچا، اور انہوں نے اپنے پیش رس کو پانی کی تلاش میں روانہ کیا۔ جب وہ اس کنویں پر پہنچا اور اس میں ڈالا لٹکایا، غالب امکان ہے کہ یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھ گئے تھے۔ جب سکے نے دیکھا تو اس نے قافلے کے دوسرے لوگوں کو آواز دی اور کہا، ایک خوشخبری سنو، کنویں سے ایک لڑکا ملا ہے۔ ان لوگوں نے انہیں سرمایہ تجارت سمجھ کر چھپا کر رکھ لیا کہ کہیں جا کر انہیں فروخت کر دیں گے۔ وَشَرُوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے بیچ دیا ان کو تھوڑی سی قیمت پر، گنتی کے چند درہم۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ ان سے بے التفات تھے۔ بخسن بخس سے بنا، تھوڑی سی، کم، لو۔ دراہم درہم سے بنا، درہم کی جمع، درہمز یا کوائنز۔ الزاہدین زہا سے بنا، چھوڑنے پر، تلے ہوئے۔ دوز کین ٹو گیو اپ۔ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک جگہ جسے تاریخ میں بازار مصر بتایا گیا ہے، ایک معمولی قیمت پر بیچ ڈالا۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت عام تھی۔ قافلے والوں کو ان سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، بلکہ وہ تو جان چھڑانا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں یہ مال مفت آیا تھا، اور غالباً یہ خیال بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ان کا کوئی دعوے دار آ نکلا تو مشکل ہو جائے گی۔ بہرحال مشیت کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے آبائی علاقے سے نکل کر مصر میں پہنچ گئے۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ پہلی بات، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی طرز عمل میں ہر اس شخص کے لیے عبرت اور معزت کی واضح نشانیاں موجود ہیں جو اپنے آپ کو ان نشانیوں کا ضرورت مند سمجھتا ہے اور ان سے سبق حاصل کر کے اپنا احوال سنوارنا چاہتا ہے۔ دوسری بات، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد صاحب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یا ان کو کسی دور دراز کے علاقے میں پھینک دیا جائے۔ تیسری بات، منصوبے کے مطابق انہوں نے والد صاحب سے اجازت حاصل کی اور باہر لے جا کر آپ علیہ السلام کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا، اور واپس جا کر اپنے والد صاحب سے کہہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک بھیڑیا کھا گیا۔ ادھر ایک کارواں اس علاقے میں آ پہنچا، انہوں نے آپ کو اس کنویں سے نکال لیا اور بازار مصر میں بیچ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔